بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات، السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت داہم کی تفہیم عبارات نمبر 7 اور 8 کے حل شدہ سوالات ہیں۔ بیٹا سے پہلے جو پیراگراف ہیں وہ میرے پہلے لیکچر موجود ہیں چینل پر، ان سب کو بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ میرا یہ تفہیم عبارت کا پیراگراف نمبر 7 ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔ جواب، عبارت کا عنوان، اس عبارت کا عنوان مولانا کی انصاف پسندی ہے۔ سوال نمبر 2، اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہے؟ جواب، مولانا سے مراد، اس کی ہیڈنگ ہوگی، اس عبارت میں مولانا سے مراد معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 3، مولانا کس عیب سے بری تھے؟ جواب، عیب سے بری، مولانا الطاف حسین حالی اپنے ہم عصروں کی رقابت کے عیب سے بری تھے۔ سوال نمبر 4، جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب، جدید رنگ کے مشاعرے، جدید رنگ کے مشاعروں میں برخارت، حب وطن اور نشاط امید جیسی نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال نمبر 5، نثار کے معنی لکھیے۔ جواب، نثار کے معنی، نثار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نثر نگار یعنی نثر لکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 6، مگر شیر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا کے معنی بتائیے۔ جواب، شیر کے کوچے میں قدم نہ اٹھنا، اس سے مراد معروف مضمون نگار محمد حسین آزاد نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے، مگر شاعری کے میدان میں ان کا سکہ نہ چمک سکا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مولانا محمد حسین آزاد شعر گوئی میں خاص مہارت نہ رکھتے تھے۔ سوال نمبر 7، داد دینا کے معنی لکھیے۔ داد دینا، اس کی ہیڈنگ ہوگی، اس سے مراد کسی کی معروف تحریر پر دل کھول کر تعریف کرنا داد دینا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 8، تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تبصرہ سے مراد، تبصرہ سے مراد کسی کتاب یا رسالے کے متعلق اس کی خوبیوں اور خامی پر اپنی رائے دینا ہے۔ تفہیم عبارت نمبر 8، اس کا پہلا سوال ہے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ جواب، لفظ قوم، اس کی ہیڈنگ ہوگی، اسلام نے لفظ قوم کو بے حد وسعت دی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اللہ کی توحید اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی قوم کا فرد ہوگا۔ سوال نمبر 2، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ جواب، نسل اور علاقے کا امتیاز، اسلام میں نسل اور علاقے کا کوئی امتیاز نہیں۔ اسلام نے ہر قسم کے رنگ، نسل، علاقے اور خاندان کے امتیازات کو ختم کر دیا ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ جواب، ترکی اور چین کے مسلمانوں میں فرق، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان امتیاز قائم نہیں ہوگا، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ سوال نمبر 4، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ جواب، گورے اور کالے مسلمان، اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی گورے مسلمان کو کسی کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فوقیت کا معیار صرف تقوی ہے۔
سوال نمبر 5، اس عبارت کا عنوان لکھیے۔ جواب، عبارت کا عنوان، اس عبارت کا موضوع عنوان اسلامی مساوات ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے احباب میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔